أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ومن يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الله: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أيدك بنصره ومن المؤمنين. صلوات سید الشہداء، ناصر رسول کے عنوان سے آج کی یہ 7ویں مجلس آپ حضرات کی مقدس سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: اے حبیب، ہم نے تمہاری تائید اپنی نصرت خاص سے کی اور مومنین کے ذریعے تمہاری تائید و نصرت کی۔ وہ پائش پہ لکھا پایا گیا کہ ہم نے محمد کی نصرت علی کے ذریعے سے کر دی۔ وہی دو وعدے ہیں جن کو لے کر میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ دعوت ذوالعشیرہ میں ایک وعدہ وہ تھا جو نبی خدا نے علی سے کیا، اور ایک وہ وعدہ ہے جو علی نے رسول خدا سے کیا۔ تو جو وعدہ مولائے متقیان نے سرکار دو عالم سے کیا تھا، مسلسل میں اسی پر روشنی ڈال رہا کہ مولا کائنات نے کہا: انا ناصرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی نصرت کروں گا۔ اور ہم نے ہر جگہ اور ہر موقع پر اللہ کے نبی کی نصرت کرتے ہوئے مشکل کشا شیر خدا کو دیکھا۔ کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ کافر جو اعلان رسالت کے بعد سے پریشان اور بوکھلائے ہوئے تھے اور طرح طرح کے منصوبے بنا رہے تھے، اور ان کے بنائے ہوئے ہر منصوبے پر کسی نہ کسی صورت سے علی کی شکل میں پانی پھر جاتا تھا، یہ تلملائے ہوئے تھے۔ اور اب انہوں نے یہ طے کیا کہ کسی کا انتظام ہو یا نہ ہو، علی کو قتل کر دیا جائے۔ جب تک علی زندہ ہیں محمد تک پہنچنا مشکل ہے۔ اور انہوں نے جو ہے وہ پہلوانوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ بدر میں ہار کر گئے، احد ہاری، خندق میں آ گئے۔ اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عمرو ابن عبدود یہ جو ہے وہ خندق عبور کر کے سرکار دو عالم کے خیمے تک پہنچ گیا۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ اس نے خندق کیسے عبور کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے خیمے تک پہنچ کیسے گیا؟ کسی مسلمان کو تو مزاحمت کرنا تھی کہ اس کا مقابلہ کرتا، اس کو روکتا، اس کو ٹوکتا، لیکن بجائے اس کے کہ مسلمان اس کے مقابلے پہ آنے کی کوشش کرتے، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انہی مسلمان سپاہیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہ تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ ایک مرتبہ میں قافلے میں جا رہا تھا اور ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، اور یہ اتنا بہادر تھا
کہ اس نے تنہا جو ہے ان ڈاکوؤں کو جو ہے وہ مار کر بھگا دیا، کھدیڑ دیا، اور اثناء جنگ میں اس کی ڈھال ٹوٹ گئی تو اس نے اونٹ کے بچے کو ڈھال کی شکل میں اٹھا لیا۔ اب پتہ نہیں کہ یہ کون سے گروہ میں تھا جو یہ باتیں کر رہا ہے، یہ کس گروہ کے اندر تھا؟ آیا لوٹنے والے گروہ میں تھا یا لوٹنے والے میں تھا؟ اور آیا یہ مسلمانوں کی ہمت بڑھا رہا ہے یا مسلمانوں کو پست کر رہا ہے؟ تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کہتا ہے کہ بھئی اس کی ڈھال ٹوٹ گئی، اونٹ کے بچے کو اٹھا لیا، اور یہ جو ہے وہ اتنے لوگوں کا مقابلہ کر لیتا ہے، اتنے لوگوں کا وہ مسلمان جو بیچارے تھوڑے بہت ہمت جٹا کر اس کے مقابلے پہ آنے کی کوشش بھی کر رہے تھے، پست ہو گئے۔ یہ رسول اللہ کے خیمے تک پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے خیمے میں نیزہ مارا۔ جیسے ہی رسالت کے خیمے میں نیزہ لگا، سرکار دو عالم وہ جو رحمت للعالمین ہے، انہوں نے کہا من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابل پہ جائے؟ میں کہوں گا اللہ کے نبی، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، آپ تمام نبیوں کے سلطان ہیں، آپ رسول برحق ہیں، آپ اپنی زبان سے اسے کتا نہ کہیے، ہم جیسے مسلمانوں کو اجازت دے دیجئے، ہم اسے کتے سے برا کہیں گے۔ عجب نہیں کہ سرکار دو عالم کی بارگاہ سے جواب آئے، دیکھ نہیں رہے کہ میرے دروازے پر گستاخی کر رہا ہے؟ سرکار دو عالم نے کچھ نہ کہتے ہوئے بھی سب کچھ کہہ دیا کہ جو بھی در رسالت کی بے حرمتی کرے، نگاہ رسالت میں کتے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد پر۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، اب تاریخ بتاتی ہے کہ مولا کائنات پہلی ہی بار میں جیسے ہی سرکار دو عالم نے کہا کون ہے جو اس کتے کے مقابل پہ جائے، علی نے اپنے بازوؤں کو، اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیکا، اٹھنا چاہا، رسول اللہ نے بٹھا دیا، پھر کہا، پھر اٹھے، پھر کہا، پھر اٹھے۔ جب کئی مرتبہ علی کو بٹھا دیا اور کوئی نہیں اٹھا، یہ اللہ کے نبی آپ کو بھی معلوم ہے کہ علی کے علاوہ کوئی جانے والا نہیں، یہ بار بار علی کو کیوں بٹھا رہے ہیں؟ یہ بھی تاریخ کی حقیقتیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی معلوم ہوتی ہیں لیکن بہت بڑی بڑی ہیں۔ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ مل جائے کہ ہم تو اٹھنے ہی والے تھے، وہ پہلے علی اٹھ گئے، ہم کیا کرتے؟ اللہ کے نبی نے 3 موقع دیے ان کو۔ اس کے بعد مولا کائنات جو ہے وہ میدان میں پہنچے، کس عالم میں؟ کہ سرکار دو عالم کی زبان پر قصیدہ جاری ہے، برز الایمان، سارے کا سارا، کل کا کل ایمان، کل کے کل کفر کے مقابل پہ جا رہا ہے۔ علی میدان کارزار میں پہنچے۔ اب وہ روایت جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں وہ اصل میں اس جنگ کی ہے، جنگ خیبر کی نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے، توجہ چاہتا ہوں۔ جیسے ہی مولا کائنات میدان میں گئے، اللہ کے نبی نے کہا کہ آج جو بھی مجھے علی کی فتح کی خبر دے گا میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ کس نے کہا؟ نبی خدا نے۔ یہ جنگ خندق کی چند باتیں کل میں نے آپ کی خدمت میں 2 منٹ کے اندر عبور کر کے جو ہے میں خیبر تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم نے کہا آج جو بھی علی کی فتح کی خبر مجھے دے گا میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ ادھر تو میدان میں علی گئے، ادھر لوگ جو ہے وہ پوری توجہ چاہتا ہوں، بالکل ہر ایک مسلمان کی نگاہ جو ہے وہ علی کے اوپر ہے، سب جو ہے وہ ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اب جو تلوار کے وار کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے اور ہو رہے ہیں اور دھول اڑ رہی ہے، اور مسلمان جو ہے وہ اس آس میں ہے کہ ادھر علی فتح کرے اور ہم جلدی سے جا کر رسول اللہ کو بتا دیں۔ لیکن ہوا یہ کہ تھوڑی دیر کے بعد مولا کائنات امر کے سینے پر بیٹھے ہوئے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے بے ادبی کی،
مجھے نہیں معلوم کہ تاریخ کی حقیقت کیا ہے. ہو سکتا ہے تاریخ میں یہ جملے ہوں، لیکن کچھ باتیں جو ہیں وہ قلبی بھی تو ہوتی ہیں نا. جب انسان اپنی موت کو اپنی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے، حلق سوکھ جاتا ہے. حلق جو ہے وہ سوکھ جاتا ہے. کتنی بھی طاقت لگا دے، حلق کی جو سوکھنے کی کیفیت ہے وہ تر نہیں ہوتی. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ بے ادبی کرتے ہوئے اپنا لعاب دین اچھالا. میری سمجھ میں نہیں آتا، علی جیسا شیر جس کے سینے پر بیٹھا ہوا ہو، جس کے ہاتھ میں ذوالفقار جیسی تلوار ہو، اس نے یہ بے ادبی کر کیسے دی؟ لیکن تاریخ ہے. بالکل ایسی آرام سے سنیے گا. آپ کو بالکل بھی نہیں بول رہا. ایک صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد. میں ہی بول رہا ہوں، بس مجھ پہ ہی بھروسہ رکھیے. لیکن میرے دوستوں عزیزو، علی جو ہے اس کے سینے سے اترے. اب بڑی حیرت کی بات ہے، مسلمانوں میں عجیب سی کشمکش ہو گئی. ارے ایسا ہوتا ہے کہیں میدان میں اپنے دشمن کو قابو میں کرنے کے بعد کوئی اس کو ایسے بھی چھوڑ دیتا ہے؟ یہ علی نے اپنے جلدی سے جو ہے اس کو قابو میں کیا، اور جو ہے وہ اپنے شکار کو اپنے ہاتھ سے جو ہے علی نے ضائع کر دیا. اور سب جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر جو ہے وہ غصہ کر رہے ہیں. اور یہاں دیکھیے، یہاں جو شائقین ہیں، نظارہ کرنے والے ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں. وہ جو کفر کا لشکر ہے ان کی نگاہوں کا مرکز عمرو ابن عبد ود ہے. مسلمانوں کی نگاہوں کا مرکز علی ابن ابی طالب ہے. دونوں طرف جو ہے وہ اپنے اپنے مجاہد کو لڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اور یہاں مسلمانوں نے ارے کہیں ایسا ہوتا ہے، کہیں ایسا ہوتا ہے، ہم رسول کے پاس جائیں گے اور یہ کہیں گے اور یہ کہیں گے. ایک خامخواہ جو ہے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور قابو پا لیا تھا. اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ مولا کائنات اپنے غصے کو قابو میں کرتے ہیں اور اس کی گردن کو علیحدہ کرتے ہیں اور اس کا سر جو ہے رسول اللہ کے قدموں میں لا کر ڈال دیتے ہیں. لیکن جیسے ہی مولا کائنات نے امر کے سر کو علیحدہ کیا، تکبیر کی آواز بلند کی. تکبیر کی آواز کا بلند کرنا تھا کہ مسلمانوں نے میدان سے رسول کی طرف دوڑنا شروع کیا. دیکھیے مسلمانوں کے ہاتھ 2 بار جنت فری میں آئی. مسلمانوں کے ہاتھ 2 بار جنت فری میں آئی. بدر میں بھاگ کر جا کر گوا دی نہیں، احد میں بھاگ کر جا کر گوا دی، خندق میں بھاگ کر آ کر گوا دی. کیا مسئلہ تھا؟ جیسے ہی علی نے تکبیر بلند کی، وہ جو مشکل کشا کی فتح کی خبر رسول کے قدموں کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس نے جو ہے تکبیر کی آواز کا سننا تھا کہ رسول اللہ کو مبارکباد دی. اللہ کے نبی مبارک ہو کہ علی کامیاب ہو گئے. صلوات بر محمد وآل محمد. اب جب آپ خندق کی تاریخ لکھی ہوئی کتابوں میں دیکھیں گے تو بس اس کا مارا جانا تھا کہ وہ جو 10,000 کی تعداد میں کافر آئے تھے، پھر ان کا نہیں پتہ چلتا کہ وہ کہاں گئے. اور جب سوال کیے جاتے، ارے وہ آندھی آ گئی تھی اور طوفان آ گیا تھا اور خیمے اکڑ گئے تھے اور یہ ہو گیا تھا اور وہ ہو گیا تھا، نہ معلوم کتنے بہانے بتاتے ہیں. عزیزان گرامی، نہ آندھی آئی تھی، نہ طوفان آیا تھا، نہ جو ہے وہ کسی کا خیمہ اکڑا تھا. بلکہ مجھ سے سنیے گا تو میں یہ کہوں گا کہ جس سورما کے بھروسے یہ خندق تک آئے تھے، جب وہ مارا گیا اب ان کے پاس کچھ ایسا تھا ہی نہیں کہ علی کے مقابلے کو بھیج دیتے. تاریخ بتاتی ہے کہ اب یہ چلے گئے. اب یہ کافر اور یہ مشرک، ابھی تک تو یہ پہلوان اکٹھا کر رہے تھے، اب انہوں نے قبیلوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا. اب انہوں نے جو ہے اپنی اپنی دشمنی کو بلا دیا. جیسے آج یہودی اور نصارہ مسلمانوں کے خلاف دونوں ایک ہو جاتے ہیں، لیکن ویسے یہودی نصارہ کا دشمن ہے اور نصارہ یہودیوں کے دشمن ہے. لیکن اگر مسلمانوں کی بات آتی ہے تو دونوں ایک ہو جاتے ہیں، دونوں ایک ہو جاتے ہیں.
اب یہ جو ہے ابو سفیان در در بھٹک رہا ہے کہ دیکھو تمہارا ہمارا جو آپسی معاملہ ہے پھر کبھی نمٹا لیں گے. اگر اسلام زندہ رہا تو نہ تم زندہ رہو گے نہ ہم زندہ رہیں گے. یہ ایک ایسی تحریک چلائی کہ اس تحریک میں بہت سارے قبیلے شامل ہو گئے اور انہوں نے جو ہے اب مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کیا. جو مسلمان قبیلہ نکلتا ہے لوٹ لیتے ہیں, مار دیتے ہیں, کچھ بھی کر دیتے ہیں. سرکار دو عالم نے کئی بار وارننگ دی, خبردار مسلمانوں کو پریشان نہ کرنا. نہیں ماننا تھا انہیں, نہیں مانے, نہیں ماننا تھا نہیں مانے. انہیں تو مرحب پقرور تھا, اس پر ناز تھا, یہ کوئی دبنے والے تھوڑے ہی تھے. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب رسول اللہ کی کئی ساری وارننگ کے باوجود بھی ان لوگوں نے مسلمانوں پر حملے کرنا بند نہیں کیے تو اب سرکار دو عالم نے ایک لشکر لیا اور لشکر لے کر خیبر کی طرف بڑھے. چونکہ خیبر کے یہودیوں کی اور ان مشرکوں کی اسی راستے میں قبیلہ پڑتا تھا, قبیلہ بنی غطفان. 4000 لوگوں کا قبیلہ تھا. ان 4000 لوگوں سے ساٹھ گاٹھ کی کہ تمہاری کسی سے جنگ ہوگی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے, ہماری جنگ ہوگی تو تمہیں ہمارا ساتھ دینا پڑے گا. یہ معاہدہ ہو گیا تھا. اب تاریخ بتاتی ہے کہ یہ راز سرکار دو عالم تک پہلے پہنچ گیا. سرکار دو عالم اپنے سپاہیوں کو لے کر, چونکہ خیبر والوں نے ان تک پیغام پہنچایا کہ اب ہمارے جو ہے جنگ کا موقع آ گیا ہے, تمہیں جو ہے ہماری مدد کے لیے آنا ہے. یہ 4000 لوگ اپنے وطن سے نکلے. اس سے پہلے کہ یہ خیبر میں پہنچتے سرکار دو عالم کا لشکر جو ہے ان کے آگے سے گزر گیا. اب یہ تو نکلے اپنے گاؤں سے, انہوں نے ایک آواز کو سنا کہ کہاں جا رہے ہو, سب کے سب مارے جاؤ گے. کدھر جا رہے ہو, سب کے سب مارے جاؤ گے. اس قبیلے کا جو سردار تھا کہ دیکھو یہ آواز یوں ہی نہیں آ رہی, یہ ہمیں آگاہ کرا جا رہا ہے, لہذا یہ بنی غطفان جو ہے یہ 4000 کے 4000 اپنے وطن میں رک گئے. اللہ کا نبی یہ لشکر لے کر خیبر نامی علاقے میں پہنچ گیا. وہ چھوٹے موٹے جو قلعے تھے ان سب کو تو فتح کر لیا گیا, لیکن ایک قلعہ تھا جس کا نام خموس تھا, اس میں مرہب رہتا تھا. تاریخ بتاتی ہے کہ سرکار دو عالم نے 39 دن تک مسلمانوں کو دیکھا جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. بس یہ جانے اور آنے کی کیفیت کو ملاحظہ کر لیجئے گا, انشاءاللہ لطف آئے گا. جاتے ہیں لشکر لے کر, اور وہ جو مرہب قلعہ خیبر کے اوپر بیٹھا رہتا تھا اور ایک باری تھی, بس یہ جھانک کر دیکھتا تھا. اور یہ بیچارے اس پہاڑی علاقے میں جتنی محنت سے اوپر چڑھ کر قموس قلعے تک جاتے تھے, بڑی آسانی کے ساتھ رڑکتے ہوئے نیچے آ جاتے تھے. 39 دن تک یہی ہوتا رہا. مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ یہ جیتے یا نہیں جیتے, لیکن ایمان سے بتائیے یہ جو 39 دن تک شکست ہوئی, کوئی پرچم چھوڑ کر بھاگ رہا ہے, کوئی سپاہیوں کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہے, کوئی سردار کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہے. اس بھاگنے میں اسلام کی بے عزتی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ہر تاریخ لکھنے والا یہی لکھے گا کہ مسلمان بھاگ آئے, قرآن پڑھنے والے بھاگ آئے, قرآن جو ہے اپنے سینوں میں جن کو حفظ ہے وہ جو ہے وہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں, ہاتھوں میں لے کر قرآن بھاگ رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ سرکار دو عالم سے ایک سوال تو بنتا ہے, اللہ کے نبی آپ بتائیے کہ آپ نے 39 دن تک منمانی کرنے کیوں دی؟ عجب نہیں کہ بارگاہ رسالت سے جواب آئے کہ نادان 39 دن تک موقع اس لیے دیا ہے تاکہ ان کی سمجھ میں آ جائے کہ اگر اپنی مرضی سے بناؤ گے تو دو پیر ہو کر ہی بھاگنا پڑے گا. اگر اپنی مرضی سے بناؤ گے اور اگر میری مرضی سے کسی عمل کو انجام دو گے تو اتنا یاد رکھنا کہ فتح اور ظفر تمہارے قدم چومے گی. ایک صلوات بھیجیے نا بر محمد والے محمد. تو 39 دن گزر گئے. جب 39واں دن شام کا وقت آیا, اب تاریخ بتاتی ہے کہ سرکار دو عالم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ جملے کہے جو آج ساری تاریخوں کے اندر سورج کی طرح سے چمک رہے ہیں.
کل میں علم اس کو دوں گا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِحَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا. اور قیامت کی بات تو یہ ہے کہ اللہ اور رسول کا دوست ہوگا اور اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے. ایک بات تو طے ہو گئی کہ ابھی تک جتنے بھی گئے نہ کوئی رسول کا دوست تھا نہ خدا کا دوست تھا. اندازہ لگا لیا. یہ کہنے کے بعد سرکار دو عالم اپنے خیمے میں چلے گئے. آج کی رات جو ہے وہ مسلمان سپاہیوں کے لیے بالکل شب قدر کی مانند ہو گئی. کیسے ہم اعمال شب قدر میں ساری رات جاگتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ جو شب بیداری کر رہے ہیں نا، اور وہ رات تھی کہ نہ کسی کی تہجد گئی، نہ اول وقت نماز صبح کا وقت گیا. سب جو ہے وہ ساری رات کیا کر رہے ہیں؟ ہر ایک کو یہ حسرت ہے کہ علم ہمیں مل جائے، علم ہمیں مل جائے، علم ہمیں مل جائے، علم ہمیں مل جائے. ساری رات سیقل کر رہے ہیں، اپنی تلواروں کو دھار لگا رہے ہیں. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی صبح ہوئی، اللہ کا نبی اپنی عبادت سے فارغ ہونے کے بعد اپنے خیمے سے باہر آنے والا ہے. لیکن نظارہ یہ ہے کہ یہ جتنے مسلمان ہیں رسول اللہ کے خیمے کے باہر ڈیرا لگائے بیٹھے ہیں. دیکھیے انسانوں میں سارے جو ہے ایک سائز کے نہیں ہوتے، کچھ لمبے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں قد میں. تو اس کشمکش کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. جو لمبے قد والے ہیں وہ تو کہیں پر بھی کھڑے ہو جائیں، لیکن جو چھوٹے قد والے تھے وہ اپنے پنجوں پر کھڑے ہو کر رسول کو اپنی شکل دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی وہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علم ہمیں دیجیے. لیکن سرکار دو عالم نے کیا کہا؟ میں اس کو دوں گا جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. عزیزوں پوری توجہ چاہتا ہوں یہاں پر. سرکار دو عالم کی شان یہ ہے کہ اللہ کا نبی ایک علم لے کر اپنے خیمے سے باہر آیا. نبی چند قدم آگے بڑھے. وہ مسلمان جو خیمے کے چاروں طرف ڈیرا لگائے کھڑے ہوئے تھے، ہر ایک اپنے آپ کو دکھانا چاہتا تھا. جیسے ہی نبی کے قدم بڑھے، علم ہاتھ میں ہے، ہر ایک مسلمان اپنی اپنی جگہ سے علم کی چاہ میں آگے بڑھا. خدا کی قسم اگر یہ علم کسی بزرگ کو مل گیا ہوتا تو دنیا کی ہر چیز بدعت ہوتی، علم بدعت نہیں ہوتا. یہ علم کا بدعت ہونا اسی لیے مانا جاتا ہے کہ چونکہ علی کو مل گیا تھا. میں اور اس سے زیادہ آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں. جیسے یہ لوگ آگے بڑھے، نبی خدا پیچھے آ گئے. جیسے ہی پیچھے ہٹے وہ لوگ بھی پیچھے ہٹے. تو میں نے نبی کے اس عمل کو کئی بار دیکھا، آگے بڑھتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں. اللہ کے نبی کیا کر رہے ہو؟ تو جب کچھ سمجھ میں میری نہیں آیا تو میں سمجھا کہ یہ سپاہی ہیں، صبح کا وقت ہے، اللہ کا نبی ایسا تو نہیں ان کو پریڈ کرا رہا ہے. لیکن نبی خدا کا لہجہ بدلا. یہ سارے مسلمان حسرتیں کیوں تھی؟ ہر ایک کیوں جو ہے اس چاہ میں تھا علم مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے. سب کو یہ معلوم تھا علی موجود نہیں ہے، ہمیں ملے گا، ہمیں ملے گا، ہمیں ملے گا. اب جو ہے وہ سرکار دو عالم نے کہا اینا اینا علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب نے کسی نے جو ہے وہ جلدی سے جو ہے وہ کہا اللہ کے نبی علی یہاں کا. علی تو مدینے میں. اب یہ تو تاریخ کی حقیقتیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہاں تھے، کچھ کہتے ہیں مدینے میں تھے. مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. جب رسول اللہ نے کہہ دیا ناد علین، اب چاہے خیبر میں تھے یا مدینے میں تھے، اس جملے پہ تو علی کو حاضر ہونا ہی تھا. اینا اینا علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب. اللہ کے نبی وہ کہے ہو تو مدینے میں. یہ کہنے کے بعد نبی خدا بڑی شان سے کھڑے ہوئے. اب تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ سارے لشکر کی نگاہ رسول سے ہٹ کر
ایک جگہ جا کر جم گئی. لوگوں نے دیکھا کہ مولائے کائنات خیبر میں تشریف لا رہے ہیں. انداز یہ ہے ایک ہاتھ سلمان کے کاندھوں پر رکھا ہوا ہے, ایک ہاتھ ابو ذر کے کاندھوں پر رکھا ہوا ہے. اس عالم میں علی آ رہے ہیں. اس آنے کے منظر کو میں نے دیکھا, فوراً سمجھ گیا ایک طرف 10 درجوں کا ایمان ہے, ایک طرف 9 درجوں کا ایمان ہے, بیچ میں کل ایمان ہے. اور لفظوں کو اور آسان کروں, ایک طرف جوشن کبیر ہے, ایک طرف جوشن صغیر ہے, بیچ میں مومنوں کا امیر ہے. لوگ کہتے ہیں سمجھ میں ہی نہیں آتا. نہیں میرے دوستوں اور عزیزوں, کہتے ہیں مدد نہیں مانگنا چاہیے, مدد نہیں مانگنا چاہیے, مدد نہیں مانگنا چاہیے. ارے مدد تو بھیا تمہارے رسول نے مانگی. نادے علی, اللہ کہہ رہا ہے ندا دو اس کو جو مشکلات میں عجائبات کا ظاہر کرنے والا ہے. چونکہ یہ عجائبات ظاہر کرنا تھے وہی بتانا چاہتا ہوں. سرکار دو عالم کی خدمت میں مولائے کائنات آ گئے. لوگ کہتے ہیں کہ آشوب چشم تھا. سرکار دو عالم نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں میں لگایا. اس کے بعد مولا کو کبھی آشوب چشم نہ ہوا. میں نے لعاب رسول کو چشم علی میں لگاتا ہوا دیکھ کر یہ محسوس کیا کہ قرآن کا وارث قرآن کے اوراق کو پلٹ رہا ہے. جیسے ہی مولائے کائنات خدمت رسول میں پہنچے, علی یہ علم ہے. ایک سوال کیا اللہ کے رسول, کب تک لڑوں؟ کہ جب تک خدا تمہارے دونوں ہاتھوں پر فتح نہ دے دے. مولائے کائنات یہ بات سننے کے بعد بڑی شان سے تنہا گئے. فکر نہیں ہے لشکر ہے کہ نہیں ہے. علی میدان خیبر میں پہنچے. پہنچنے کے بعد اس پہاڑی میں اپنے علم کو نصب کر دیا. یہ واقعہ ایک یہودی عالم خیبر کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا. اس نے یہ منظر ادھر دیکھا اور ادھر کچھ کہا. یہ کہتا ہے کہ موسیٰ کے پروردگار کی قسم تم جنگ ہار گئے. کیا مطلب؟ کہ کل تک آنے والے کچھ اور تھے, آج آنے والا اور ہے. تم ہار گئے. کا کیا دیکھا؟ کہ علم کو پتھر میں اتار دیا. میرے دوستوں اور عزیزوں, یہاں پر ایک جملہ اور آپ کے حوالے کرتا ہوں. علی اتنے بڑے سورما تھے کہ اپنے علم کو پتھر میں اتار دیا. پتھر میں علم کا اتارنا آسان ہے, پانی کے سینے پہ علم کو اتارنا مشکل ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. موسیٰ کے پروردگار کی قسم تم ہار گئے. تاریخ بتاتی ہے کہ مرحب کا ایک بھائی آیا, آتا ہوا تو دکھائی دیا, پھر پتہ نہیں, تو دوسرا آیا وہ بھی گیا, تیسرا آیا وہ بھی گیا. یہ بفرا ہوا خود میدان میں آتا ہے. اب اس کے آنے کی جو کیفیت ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ 2 زرہ پہن کر آیا, 2 ترکش لگا جس میں تیر رکھتے ہیں نا, 2 ترکش تھے, 2 تلواریں تھیں, تمام اسلحہ جنگ ڈبل لے کر آیا. اور آنے کے بعد جیسے ہی میدان میں آیا, میں نے اپنے مولا کی شان دیکھی کہ چونکہ میرا مولا امام عادل ہے, اس نے ایک مرحب کے 2 کر دیے. لطف نہیں آیا. یہ جو مرحب آیا ہے نا, اب ذرا سا رجس کا بھی سن لیجیے گا. سارا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. سارا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں, میں مرحب ہوں. بڑا متکبر. میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. جیسے ہی مولائے کائنات نے اس کی رجس کو سنا, مولا نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. میں کہوں گا مولا, میں نے آپ کی اتنی جنگیں دیکھی,
جس جنگ میں آپ نے اپنا تعارف کرایا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، ابو طالب کا بیٹا ہوں، ابو طالب کا بیٹا ہوں، مولا اس جنگ میں ماں سے کیوں تعارف کرا رہے ہو؟ کہ نادان سمجھا نہیں، ایک ماں کی وصیت کیے ہوئے بھولے ہوئے بیٹے کو اس کی ماں کی وصیت یاد دلا رہا ہو۔ چونکہ اس کی ماں، اس کی دایا نے وصیت کی تھی دنیا میں کسی سے بھی لڑنا حیدر سے نہ لڑنا۔ عزیزو یہ جو اس کی ماں تھی یا اس کی دایا تھی کون تھی؟ یہودیہ تھی نا، مشرک کافرہ۔ اب مجھے کہہ لینے دیجیے گا کہ کافروں کی ماں ہے، مشرکوں کی ماں ہے، یہودیوں کی ماں ہے، لیکن بیٹوں کو وصیت کر رہی ہے کہ حیدر کے مقابل پانا، حیدر کے مقابل پنانا، حیدر کے مقابل پنانا۔ وہ کیسی ماں تھی کہ اپنے بیٹوں کو حیدر ہی کے مقابل پلے آئی۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اب جو میرے مولا نے وہ جو دروازہ، اچھا دیکھیے قلعہ خیبر کے دروازے پر اگر کوئی یہودی اعتراض کرتا کوئی ٹینشن کی بات نہیں تھی، کوئی احد و خندق کا بھاگا ہوا مجاہد اعتراض کرتا یا اس کے ماننے والے تو بھی مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ آج تو وہ لوگ کہ جو ہم میں رہ کر ہم میں سے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی ٹانگ پر ہاتھ مار کر خیبر کے دروازے کا وزن ہر سال بڑھا دیتے ہیں۔ یہی ہماری مسجد میں کہہ کے گیا تھا۔ میں بتاتا ہوں، خیبر کا دروازہ یہ اس طرح کا دروازہ نہیں تھا، وہ ایسا دروازہ تھا کہ وہ زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ اس دروازے کو 40 آدمی جو ہے وہ کھینچتے تھے، تب وہ خندق پر آ کر رکھ جاتا۔ وہ پل کا کام بھی کرتا تھا اور ان کے شہر کی حفاظت، قلعے کی حفاظت بھی کرتا تھا۔ میں کہتا ہوں جناب آپ کو منظور نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن آپ دشمنی، یعنی میں کہتا ہوں وہ 40 آدمی نہیں، 4 آدمی بھی نہیں، ایک آدمی، اور ایک آدمی نے ایک چھوٹا سا بچہ۔ اچھا آپ دروازے کی بات کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ 2 سیکیں کھڑی ہوئی تھیں اور اس پر ایک باریک ویل کا کپڑا، یا اس کو بھی چھوڑیے مکڑی کا جالا بنا ہوا تھا، اس سے زیادہ تو آسان نہیں کر سکتا۔ مگر آپ دشمنی علی میں دوسروں کو کیوں بدنام کر رہے ہو جن سے وہ بھی نہیں اکھڑ سکا؟ یہ دشمنی علی تمہاری جائے گی کہاں تک؟ کیوں بدنام کر رہے ہو؟ لیکن ہاں میرے دوستوں عزیزوں، علی نے اس دروازے میں 2 گلیوں کو داخل کیا، دروازہ اکھاڑ لیا، اکھڑا ہوا دروازہ اس خندق پر لا کے رکھ دیا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ علی کے ہاتھ پہ دروازہ ہے، علی کے ہاتھ پہ دروازہ ہے۔ یہ مسلمان دوڑے ہوئے رسول اللہ کے پاس ہے، اللہ کے رسول علی نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ لیا۔ کہ تمہاری اتنی مجال کہ تمہاری نظر علی کے ہاتھوں تک پہنچ گئی، علی کے پیروں کو نہیں دیکھا۔ اب جو انہوں آ کر دیکھا تو علی کے پیر ہوا میں معلق ہیں۔ یہ اعجازات ہے، آپ سمجھے نہیں۔ ناد علی مظہر العجائب، ندا دو اس کو کہ جس کو مشکلات میں عجائبات کا ظاہر کرنے والا پاؤ گے۔ یہ عجائبات ظاہر کر رہے ہیں نا مولا کائنات۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی مولا کائنات نے اس ملعون کو، اب یہ چاہنے والے بیچارے مورخ ہیں بھائی، کیا کر سکتے، دل دکھتا ہے نا ان کا، چونکہ علی نے فتح کیا تو اب علی کی شان کو تو بڑھا نہیں سکتے، لہذا علی کے لیول میں کسی کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب لانے کی کوشش کرتے ہیں تو علی کو وہیں روکنا چاہتے ہیں۔ وہ کوئی بہت بڑا دروازہ نہیں تھا، بہت بڑا دروازہ نہیں تھا، وہ ایسی معمولی سا دروازہ تھا، اور وہ بھی اتنا بڑا پہلوان نہیں تھا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وہ تو علی کے مقدر میں لکھا ہوا تھا جو علی نے فتح کر لیا۔ میں نے بات کو یہیں پر پکڑ لیا کہ بھیا ساری چیزیں علی ہی کے مقدر میں تھی،
کعبے میں ولادت علی کے مقدر میں، آغوش رسالت علی کے مقدر میں، فاطمہ جیسی زوجہ علی کے مقدر میں، حسنین جیسے بیٹے علی کے مقدر میں، دوش پیمبر علی کے مقدر میں، بدر علی کے مقدر میں، احد علی کے مقدر میں، خندق علی کے مقدر میں، مرحب کا سر علی کے مقدر میں۔ آپ کہیں یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ کاتب تقدیر کہیں علی کا چاہنے والا تو نہیں تھا؟ صلوات بر محمد وآل محمد۔ خیبر فتح ہو گیا۔ جب خیبر فتح ہوا تو تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کے حصے میں ایک ایک قنتال، وہ اونٹ یا بیل کی کھال میں جتنا سونا آ جائے، ایک ایک مسلمان کو اتنا سونا ملا۔ دلیل یہ ہے کہ ام المومنین کہتے ہیں کہ علی تیرے بچے دیے کہ فتح خیبر کے بعد ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ تو جب علی نے خیبر کو فتح کیا تو یہ جو تقسیم ہوئی ہے نا مال غنیمت کی، سب کو ایک ایک قنتال، علی کو 2 قنتال، سب کو ایک ایک قنتال، علی کو 2 قنتال، سب کو ایک ایک قنتال، علی کو۔ ذرا بھیا میراث کے مسائل پڑھ کر دیکھ لیجئے، اللہ نے مرد کا حصہ دوہرا رکھا ہے۔ اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ علی کو 2 قنتال 16 ملے، سب نے اپنا اپنا سونا سیو کر لیا۔ علی کا سونا وہیں خیبر میں اسی قنتال پر رکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ جو ہے منتشر ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ اسی خیبر کے میدان میں کچھ بیوہ عورتیں اور یتیم بچے آئے، اور آنے کے بعد علی سے کہتے ہیں کہ علی ہم بیوہ عورتیں ہیں اور یہ ہمارے یتیم بچے ہیں۔ خدا کی قسم تاریخ بتاتی ہے کہ علی نے اپنا وہ سارا مال غنیمت ان یتیموں اور بیواؤں میں تقسیم کر دیا۔ یہ خبر کسی نے بنت رسول کو پہنچائی، شہزادی مبارک ہو کہ علی نے خیبر کو فتح کر لیا۔ دوسری خبر یہ دی کہ علی کے حصے میں 2 قنتال سونا آیا۔ تیسری خبر یہ دی کہ بی بی علی نے اپنا سارا سونا یتیم بچوں اور بیوہ عورتوں میں تقسیم کر دیا۔ رسول کی بیٹی سجدے میں گر گئی، معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے زہرا کو علی جیسا شوہر دیا۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ علی نے بیواؤں کا اور یتیموں کا کتنا خیال رکھا، لیکن ہاں عزاداران مظلوم کربلا عاشور کے بعد یہی علی کی بیٹیاں ہیں، یہی حسین کی بیوہ عورتیں اور یتیم بچے ہیں۔ جب کوفے میں یہ قافلہ پہنچا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک اونٹ پر جناب سکینہ بیٹھی ہوئی ہے، سید سجاد کے ہاتھوں میں بیڑیا اور ہتھکڑیاں ہے۔ ایک شخص جو ہے ایک ایسی مظلوم بچی کو دیکھتا ہے کہ دیکھنے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تڑپ کر جو ہے وہ اپنے گھر پر گیا، جانے کے بعد اپنی زوجہ کو لے کر آیا۔ زوجہ کو لانے کے بعد ایک مرتبہ دونوں شوہر و زوجہ، ہمت تو نہیں ہے لیکن نہ معلوم کیسے ہمت کو جٹایا، سید سجاد کے پاس آئے۔ آنے کے بعد کہتے بھائی یہ بچی ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ تجھے نہیں معلوم تو کس کو خریدنے کی بات کر رہا ہے، تجھے نہیں معلوم۔ ایک مرتبہ اس عبداللہ نامی شخص نے ہاتھوں کو جوڑا کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں تمہاری بچی کو کسی غیر اور بری نیت کے اعتبار سے نہیں خرید رہا، میں نے ایک منت مانی تھی کہ میں اپنی شہزادی کو ایک کنیز ہدیہ کروں گا۔ تمہاری بچی مظلوم معلوم ہوتی ہے، بھوکی معلوم ہوتی ہے، پیاسی معلوم ہوتی ہے، وہ خانوادہ ایسا ہے کہ جو بھوکوں کو سیر کرتا ہے، پیاسوں کو پانی پلاتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا کس خاندان کی بات کر رہا ہے؟ کہ مدینے میں میرا آقا حسین ہے، حسین کے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی ہے، میں اس کی کنیزی میں آپ کی بچی کو دینا چاہتا ہوں۔ سید سجاد نے کہا اے بھائی جس بچی کی بات کر رہا ہے یہ حسین کی وہی سکینہ ہے۔ عبداللہ بے ہوش ہو گیا، آقا حسین کہاں گئے؟ عباس کو کیا ہوا؟ وہ لو کے نیزہ پسر حسین مسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقل الہی بحق الزہرا وابیہا وبال۔ معبود ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ معبود ہماری اس ادا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔
اہل بیت اطہار کے صدقے میں تمام عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما، جو مومنین مومنات مرحوم ہوں گے ان کی مغفرت فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعاجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم